سوال ہے کہ عمرہ کرنا افضل ہے یا صرف طواف کرنا؟ نہیں، عمرہ کس چیز کا نام ہے؟ حالت احرام میں خانہ کعبہ کا نیت کے ساتھ طواف کرنا اور صفا مروہ کے درمیان 7 چکر کی سعی کرنا اور اس کے بعد حلق کرا کے احرام سے فارغ ہونا، اس کے لیے احرام لازم ہے۔ اور نفلی طواف جو ہے وہ سلے ہوئے کپڑوں میں عام لباس میں کیا جا سکتا ہے، سر ڈھکا ہو، ٹوپی امامہ آپ کا زیب سر ہو، اس کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے اس کے بعد سعی نہیں ہے، سوائے طواف الزیارہ کے بعد کی جو سعی ہے، حج کی جو سعی ہے، اس کے علاوہ کوئی سعی سلے ہوئے کپڑوں میں نہیں ہوتی ہے، وہ سب احرام میں ہی ہوتی ہے، کیونکہ سعی کا تعلق یا تو عمرے سے ہے یا پھر حج سے ہے، تو نفلی سعی نہیں ہوتی۔ تو طواف اکیلے نفلی طواف کرتے رہنا یا پھر عمرے کرنا، دونوں میں سے فضیلت کس کی ہے؟ تو اس سلسلے میں ایک مشہور بزرگ مختوم محمد ہاشم چھٹوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حیات القلوب فی زیارت المحبوب میں فرمایا کہ اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے، جن اوقات میں عمرہ کرنا جائز ہے اس وقت عمرہ ادا کرنا طواف کعبہ سے افضل ہے یا طواف کعبہ عمرے سے، ان دونوں مسئلوں میں فقہاء میں علماء میں اختلاف رہا۔ فرماتے ہیں کہ علامہ شیخ ابن حجر مکی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ معتمد قول یہ ہے کہ عمرہ ادا کرنا طواف کعبہ سے افضل ہے، اور شیخ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اظہر قول یہ ہے کہ طواف افضل ہے، کہ وہ مقصود بالذات ہے اور ہر حالت میں ہر وقت مشروع ہے، اس لیے کہ بعض اوقات عمرہ کرنا مکروہ ہو جاتا ہے لیکن طواف کبھی مکروہ نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں اور یہ اختلاف اس وقت ہے کہ جب دونوں کی مدت برابر ہو، اور اگر عمرے کی مدت طواف کی مدت سے زیادہ ہو تو پھر یقیناً طواف کعبہ سے افضل ہے، یعنی عمرہ کرنا جیسا کہ مخفی نہیں۔ تو اور علامہ خوارزمی فرماتے ہیں کہ کہا گیا کہ 7 طواف عمرے کے برابر ہیں اور 3 عمرے حج کے برابر ہیں۔ 7 طواف کے معنی یہ ہے کہ 7 چکر نہیں، ایک طواف کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ 7 چکر۔ جب 7 چکر مکمل کر لیں گے تو یہ ایک طواف کہلائے گا، یعنی 7 طواف کے معنی کیا ہوئے؟ 49 چکر۔ لہٰذا یہ بھی عمرہ کے افضل ہونے کی دلیل ہے۔ علامہ خوارزمی فرماتے ہیں کہ 7 طواف کرنے کے بعد فضیلت کتنی ملتی ہے؟ 1 عمرے کی، اور 3 عمرے کرنے پر فضیلت کتنی ہے؟ 1 حج کی، 1 حج کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ بین دلیل ہے کہ عمرہ کرنا خالی طواف کرنے سے افضل ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔